الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ معزز حاضرین، ہمارے لیے آج کا یہ موقع بڑا ہی خوش نصیب موقع ہے، وقت ہے کہ ہم اپنے درمیان ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے ایک مائع ناز استاذ اور دارالعلوم کے نائب محتمم اور میرے جگری دوست حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب کو اپنے مابین پا رہے ہیں۔ ایسے تو میرے ان سے بڑے گہرے مراسم اور تعلقات رہے ہیں اور میں اپنی ہر حاضری میں ان کو جامعہ کی دعوت دیتا، لیکن آپ کا ذوق سفر کا نہیں ہے، کہیں جاتے بھی نہیں، کہیں آتے بھی نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 55 سال میرے تدریس کے ہوئے میں نے کبھی چھٹی نہیں لی ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے۔ لیکن اس مرتبہ میں نے ان کو کیا کہا، فون کیا میں نے کہا آپ آئیے، تو کہا نہیں میں ابھی تو نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کہا اچھا پھر میرے مرنے کے بعد آ جانا ہم۔ میں نے کہا کہ ابھی نہیں آ سکتے، تو میرے مرنے کے بعد آپ جب خبر سنیں کہ وستانوی جو ہیں اس دنیا سے دار فانی چلے گئے تب آپ آنا۔ تو وہ جملہ انہوں نے قبول کر لیا اور کہا کہ نہیں چلو میں آتا ہوں۔ تو وہ آئے، بہت ہی خوش ہوا ان کے آنے سے، ہمیں بہت ساری باتیں جاننے کو ملی، سیکھنے کو ملی۔ اب لیکن حضرت کا کل صبح 8 بجے کی فلائٹ کی واپسی ہے اور جامعہ ڈابھیل ان کو میں نے کہا کہ آپ ضرور تشریف لے جائیں گے، تو ان کی تمنا تھی کہ ازہر گجرات جامعہ ڈابھیل کو بھی ہمیں ملنا ہے، تو یہاں سے بھائی اویس ان کو لے کر جائیں گے ڈابھیل اور وہاں رات قیام کریں گے اور صبح 8:15 بجے کی فلائٹ سے وہ چلے جائیں گے۔ دعا کریں کہ بس سلامت روی اور باز آئے کہ ابھی جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں۔ تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مواعظ سے ہم کو مستفیض فرمائیں۔ جزاک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر محترم علماء کرام، سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء عزیز، مستقبل کے خدام، مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے علماء کرام، بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا حضرت مولانا کی وضاحت سے بھی 55 برس کے عرصے میں یہ پہلا کسی ادارے کا سفر ہے. 55 برس کے عرصے میں کہیں کسی سے خطاب کا موقع نہیں ملا. آج تاریخ کا پہلا دن ہے جس میں آپ سے خطاب کرنے کا موقع اور شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دلچسپیوں کو، سرگرمیوں کو، محنت اور جدوجہد کو اور مستقبل میں آپ کے جذبات کو، خدمات کے شوق اور دلچسپی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ متکلم کا تعلق مدراس سے ہے. مدراس کی زبان اردو نہیں ہے. گویا متکلم جو آپ کے سامنے بول رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے، وہ لا يعرف اللغة الأردوية. اللغة الأردوية ليست لغة أمة له، بل إنما اللغة الأردوية لغة الأكثر الهندي، لا لغة ولایت تامل ناڈ اعنی مدراس. ومن حيث أني لا أعرف اللغة الأردوية وليست لي علاقة بالمدارس العربية أو بالبلاد العربية، كأني لا أعرف اللغة العربية ولا أعرف اللغة الأردوية، ولكن أمرا امتثالا لأمر الشيخ قد جلست امامكم بدأت ان اخاطبكم، فإن شاء الله تعالى وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل كلامي مفيدا لكم ولجميع المؤمنين. ومن حيث ان الطلاب يتخرجون، یہ تو عربی میں چل رہا ہے جی جی. آج آپ کے لیے بے حد خوشی اور مسرت کا دن ہے. یہ آپ کی سعادت ہے. اللہ نے آپ کے بڑوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، خادم دین بنائے، خادم قرآن بنائے، خادم شریعت اسلامیہ بنائے، خادم احادیث بنائے، خادم فقہ اسلامی بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بزرگوں کی، بڑوں کی، آپ کے والدین کی مستجاب اور مقبول
دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو یہاں بھیجوایا ہے، اور آپ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ، نہایت صبر و تحمل کے ساتھ، دنیا کے دیگر فتنوں سے متاثر ہوئے بغیر، طرح طرح کے تبصروں سے متاثر ہوئے بغیر، اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ اس ادارے کے اندر رہ کر دینی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کر کے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کسی بھی دنیا کے فتنوں سے متاثر ہوئے بغیر آپ نے ایک مرحلہ درس نظامیہ کا مکمل کیا ہے، یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تیز آندھی چلتی ہے تو بعض درختوں کو آپ دیکھتے ہوں گے بہت نیچے اوپر وہ درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہلتے ہیں، اور حتیٰ کہ شاخیں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہیں چند پودوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ تمام آندھیوں کے چلنے کے باوجود بھی کہ وہ اپنی جگہ پر پودا ڈٹا رہتا ہے، نہ یمیناً نہ شمالاً نہ جنوباً، کسی بھی طریقے سے وہ جھکتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پودا اللہ کی حکم کا تابع ہے، یہ درخت بڑے بڑے درخت بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لہذا اللہ کی مرضی کے بغیر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہیں کالے پہاڑ پر بلند و بالا چوٹی پر کوئی بھی پتا ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام دنیا میں انجام پذیر نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اللہ نے آپ کو قبول کیا، اللہ نے یہاں آنے کی رہبری کی، رہنمائی فرمائی، آپ کے بڑوں کے دل میں جذبہ پیدا کیا کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، خوش قسمت انسانوں میں ان کو شامل کروایا جائے۔ اللہ نے ان کے جذبے کو قبول کرتے ہوئے آپ کو یہاں پہنچایا، اور آپ نے یہاں خوش اسلوبی کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ مجھے بہت زیادہ دیر آپ سب کے لینا بھی نہیں ہے، میں مقرر بھی نہیں ہوں، زندگی کی پہلی تقریر آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی کسی بھی قسم کی تقریر کا موقع اب تک نہ ہو سکا، اس لیے کہ دارالعلوم والے سمجھتے ہیں اس کو بولنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، زبان اس کی اردو نہیں ہے، یہ کیا تقریر کر سکتا ہے، لہذا مدرسے والوں نے کبھی بھی متکلم سے تقریر کی درخواست بھی نہیں کی۔ حضرت مولانا حسن زن کی وجہ سے، مجھ پر اعتماد کرنے کی وجہ سے یہاں حکم فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حکم کی وہ اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ میری زبان سے بات نکلوائیں گے، آپ کے لیے مفید ممکن ہے ہو جائے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ فارغ ہو رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، کس چیز سے فارغ ہو رہے ہیں؟ کس چیز کی فراغت ہے آپ کی؟ آپ مکمل ہو گئے؟ اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں علوم سے، ہم مکمل ہو گئے ہیں، اور عام طور سے فارغ ہونے والے طلبہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں، ہمیں سب کچھ آ چکا ہے، ہم ہر چیز سے ہماری فراغت ہو چکی ہے، مزید کسی چیز کے ہم محتاج ہے نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، یہ ایسا خیال عام طور سے طلبہ مدارس سے فارغ ہونے والے فضلاء عموماً یہی سمجھتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے، میں ایک چیز کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ الجامعۃ الاسلامیہ اشاعۃ العلوم میں جو علوم کی اشاعت، دین کی اشاعت کے جذبے سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ سب اشاعتی ہیں جی، آپ کے ہوتے ہوئے علوم کے ساری دنیا میں پھیلنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ چند لوگوں نے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا ہے، ایک بہت بڑی جماعت جو اس سے پہلے بھی فارغ ہونے والی جماعت، یہ اتنی بڑی جماعت ہے، دنیا کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چپے چپے میں اسلام کی روشنی انشاءاللہ پہنچ کر رہے گی۔
انشاءاللہ کسی قسم کی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مقدم ہے. اللہ اگر چاہیں گے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے سینے میں علوم دینیہ کو محفوظ کیا. یہ اس کا احسان عظیم ہے. اور بہت سے بڑوں کی تمنا اور خواہش تھی، ان کی مقبول دعائیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں ایسا سرمایہ محفوظ کر دیا کہ اس سرمایہ کی نظیر نہیں مل سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے. لیکن ذہن میں یہ بات آپ رکھیے کہ آپ فارغ ہو گئے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے تو آپ جاہل کے جاہل ہی رہیں گے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آیا ہے، ہمیں آتا نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہمیں تو معمولی چند چیزیں معلوم ہوئی ہیں، بے شمار چیزیں ہمارے دائرے اختیار سے دائرے معلومات سے الگ ہیں، ہمیں بہت سی معلومات حاصل کرنی ہے، ہمیں جدوجہد کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہاتھ پیر ہمیں چلانا ہے، تو کسی درجے میں کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے. اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم فارغ ہو گئے تو آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. آپ کا نصاب درس نظامیہ کس چیز کی ضمانت دیتا ہے؟ درس نظامیہ کس چیز کی ضمانت دیتا ہے؟ آپ کو عالم بنا دے گا درس نظامیہ؟ درس نظامیہ کے پڑھنے کی وجہ سے آپ عالم بن گئے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیا آپ درس نظامیہ کی وجہ سے عالم بن گئے؟ آپ کے سینے میں علوم الہیہ محفوظ ہو گئے، علوم دینیہ آپ کے دل کے اندر محفوظ ہو گئے، علوم فقہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے، علوم تفسیر آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے، علوم اخلاق آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے؟ کچھ نہیں ہے. درس نظامیہ کا کام یہ ہے کہ آپ کو عالم بننے کا وہ طریقہ بتاتا ہے. گویا کہ درس نظامیہ لائبریری آپ کھول کر، کتاب کھول کر استفادہ کرنے کے لیے، اس کے تالے کو کھولنے کے لیے آپ کو درس نظامیہ چابی دے دیا ہے. غلط فہمی میں آپ بالکل نہ رہیں کہ آپ عالم ہو گئے. آپ عالم بنیں گے نہ کہ ہو گئے. عالم بننے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا، کس طرح آپ عالم بن سکتے ہیں، کس طرح محنت جدوجہد کر کے علماء کے طبقے میں آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. یہ طریقہ آپ کو بتا دیا گیا، نہ کہ آپ عالم ہیں. آپ عالم بالکل نہیں ہیں. چند کتابیں حدیث کی، چند کتابیں تفسیر کی، چند کتابیں فقہ کی، چند کتابیں فلسفے کی، چند کتابیں منطق کی، چند کتابیں اصول فقہ کی، چند کتابیں اصول حدیث کی آپ کو پڑھا دی گئی ہے. میرے خیال میں جلالین یا ترجمہ قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب تفسیر میں پڑھائی جاتی ہے بھائی؟ جی بیضاوی. بیضاوی وہ بھی کتنا پارہ بھائی؟ 20 پارے جی، ایک پاؤ. 30 پاروں میں سے ایک پارے کا ایک پاؤ. اور جلالین، تفسیر جلالین تفسیر ہے. کیا آپ اس کو تفسیر مانتے ہیں؟ ترجمہ قرآن ہے وہ فی اللغت العربیہ. اور دوسرا ایک ترجمہ قرآن ہے فی اللغت الاردویہ. تو فی سنتن ترجمہ قرآن فی اللغت الاردویہ و سنتن فی السنۃ الثانیہ ترجمۃ القرآن فی اللغت العربیہ بواسطۃ محلی و بواسطۃ سیوطی. بھئی امام سیوطی امام محلی کے واسطے سے
تو چند آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہی کہ صاحب جلالین چاہے محلی ہوں چاہے سیوطی ہوں، الفاظ قرآنی کی کتنی وضاحت کرتے، کیسی وضاحت کرتے. ترجمہ قرآن ہے، تفسیر قرآن وہ ہے نہیں. تو لے دے کر 30 پاروں میں سے ایک پارے کا ایک پاؤ بیضاوی ترجمہ قرآن، سوتے جاگتے آتے جاتے غیر حاضری کرتے ترجمہ پڑھا گیا ہے. تو کیا آپ مفسر بن جائیں گے؟ تفسیر کی صلاحیت پیدا کرنے کی شکل آپ کو بتا دی گئی. کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا. آپ کسی بھی فن کے ماہر بالکل نہیں ہیں. مہارت آئندہ آپ حاصل کریں گے. معلومات آپ کے پاس نہیں ہے، معلومات حاصل کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. اب آپ یہاں سے جائیں گے، مدرسوں میں کام کریں گے، اس درمیان میں محنت کر کے عالم بننے کی کوشش کریں گے. عالم آپ بنے نہیں ہیں. اللہ کل حال ایک بات تو آپ ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ آپ عالم بنے نہیں ہیں. آپ کو من علماء اشاعت العلوم نہیں کہا جانا چاہیے. من المتخرجین من اشاعت العلوم تو آپ کو کہا جا سکتا ہے، لیکن من العلماء من اشاعت العلوم عقل قوا آپ کو نہیں کہا جا سکتا. آپ علماء میں سے نہیں ہیں. علماء بننے کا طریقہ آپ نے سیکھا ہے، علماء بننے کی شکل آپ کے سامنے آئی. آپ عالم بالکل نہیں ہوئے ہیں. لوگ بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں، اور گھر والے آپ کے بڑے آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھے میرا بیٹا آج عالم ہو گیا ہے. بالکل آپ کا بیٹا عالم نہیں ہوا ہے. کوئی بھی باپ خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا بیٹا عالم بالکل نہیں ہوا ہے. عالم بننے کا طریقہ سیکھا ہے 7-8 سال میں. اب 7-8 سال میں عالم بننے کا طریقہ سیکھا ہے، تو اب یہاں سے نکل کر جائے گا، عالم بننے کی کوشش کرے گا اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد کے بغیر عالم نہیں بنا جا سکتا. دنیا میں کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال یہ تو ایک ذہن میں آپ رکھیے گا، آپ عالم نہیں ہیں اور عالم آئندہ بنیں گے. عالم بننے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. کس طرح آپ عالم بن سکتے ہیں وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے. باقی آپ کا نصاب آپ کو عالم نہیں بنا سکتا، نہ وہ ضمانت لیتا ہے. نہ آپ اس غلط فہمی میں رہیں کہ عقل قوا اشاعت العلوم کی سند مجھے مل چکی ہے اور پگڑی میرے سر پر باندھی جا چکی ہے، لہذا میں من علماء اشاعت العلوم شمار کیا جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. فی المستقبل یمکن ان تعدوا بظاہر من علماء اشاعت العلوم عقل قوا. باقی ہے کہ اس وقت آپ طلاب بھی ہیں، کیا نہیں ہے؟ علماء بالکل نہیں. ایک تو ذہن میں آپ رکھیے. یہاں سے جانے کے بعد جتنی محنت آپ کرو گے اتنے زیادہ کامیاب رہو گے. اور اگر آپ نے طے کر لیا ہم فارغ ہو چکے ہیں تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے وہ نسیہ منسیہ ہو جائے گا. اللہ یہ کہ اگر آپ یہاں سے جانے کے بعد مسلسل کتابوں کے رابطے میں رہے، اساتذہ کے رابطے میں رہے، مسائل کو عبارتوں کو حل کرتے رہے، کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لائبریریوں کی مدد لیتے رہے، فارغین کی مدد لیتے رہے، اپنے سے زیادہ قابل لوگوں کا تعاون حاصل کرتے رہے، تو آپ کسی درجے میں عالم بن سکتے ہیں. ورنہ تو عالم بننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. عالم بننے کا طریقہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. ذہن میں بات آپ کے آ گئی ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں درمیان میں دوستوں بزرگوں اس طرح کا جملہ کچھ آ بھی نہیں رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں پہلی تقریر ہو رہی ہے اور گھبراہٹ میں ہو رہی ہے. تو اس میں درمیان میں کوئی محترم دوستوں اور بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، یہ شاید اب تک نہیں آیا ہے.
اور شاید نہیں آئے گا. بہرحال یہ ہے آپ کو دیکھ کر, نورانی چہروں کو دیکھ کر, اس مجمع کو دیکھ کر کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کہا جائے, کیا کہا نہ جائے, کیا شکل اختیار کی جائے. بہرحال یہ کہ بڑی خوشی اور مسرت میں محسوس کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ انتہائی دلچسپی کے ساتھ تلاش میں ہیں کہ کوئی قیمتی بات اس کی زبان سے نکل جائے گی, مستقبل میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگی. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کوئی قیمتی بات ہوگی. باقی یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ, آپ کا فیصلہ, آپ کا جذبہ, رتی کو پہاڑ آپ بنا سکتے ہیں, معمولی کو اعلیٰ درجہ آپ بنا سکتے ہیں, آپ کا ذہن بنا سکتا ہے. لہذا میری ٹوٹی پوٹی گفتگو کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں کیا کہا, کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. ورث یریث, اکٹھا کیا وہ ایک مرد. ورث یریث, مالک ہوا وہ ایک مرد. متروکہ چیز پر قابض ہوا وہ ایک مرد. آپ سمجھ رہے ہیں وہ ایک مرد بھئی, فعالہ کیا وہ ایک مرد, ضربہ مارا وہ ایک مرد, قتل کیا وہ ایک مرد. تو وارث ہوا وہ ایک مرد. وارث یریثو, متروکہ, میت کی متروکہ چیز کو اکٹھا کر لیا وہ ایک مرد. میت کے چھوڑے ہوئے مال کا مالک بن گیا وہ ایک مرد. اور وریثہ کا تیسرا ترجمہ, اس کی چھوٹی ہوئی چیزوں پر قبضہ جما لیا وہ ایک مرد. یہ ہے وریثہ یریثو. تو انبیاء علیہ السلام کی چھوٹی ہوئی ان کی سرگرمیاں جو ان کے زمانے میں چالو تھی, جاری تھی, ساری تھی, ان سب چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے آگے بڑھائیں گے. کس کا ترجمہ؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا ھذا العلم. گویا مورث آپ کے انبیاء علیہ السلام ہیں. 1,24,000 انبیاء آپ کے مورث ہیں, آپ ان کے وارث ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے وارث ہیں بلکہ تمام انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. العلماء ورثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اس سے پتہ چلتا ہے جو مشن پیغمبر کا تھا وہی مشن سارے انبیاء کا رہا ہے. جو کام نبی کریم علیہ السلام نے انجام دیا وہ کام سارے ہی انبیاء نے انجام دیا ہے. پیغمبر کے ذمے جو ذمہ داری تھی وہی ذمہ داری باری تعالیٰ نے تمام انبیاء کے کندھے پر رکھ رکھی تھی. وہ یہی ہے یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد جد اعلیٰ کی دعا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ چاروں ذمہ داریاں تمام انبیاء کے سپرد تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کو یہ ہدایت تھی کہ یہ چار ذمہ داریاں آپ کی ہے. گویا کہ تمام انبیاء کا اصول ایک ہی رہا ہے. جزیات کے اندر, فروعات کے اندر اختلاف ہوا ہے, باقی ہے کہ کلیات کے اندر سب کے سب متفق تھے. تو یہی کام تمام انبیاء کے سپرد ہوا ہے. تو انبیاء کا مشن یہی رہا ہے اور اسی مشن کے سلسلے میں قرآن کریم کہتا ہے
کہ العلماء، وہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی چھوٹی ہوئی چیزوں کو آپ لے کر اس کو آگے پڑھائیں گے. وہ تلاوت کتاب ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے اور تزکیہ نفس ہے. اب میں تزکیہ نفس وغیرہ کی، یہاں بڑے بڑے محدثین جی بخاری کے شارحین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی تزکیہ نفس کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ بیان کریں گے. لہذا میں کوئی تفصیل بیان کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں اور آپ کے سامنے اس غرض سے بیٹھا ہوا بھی نہیں ہوں. آپ کو تو یہ سن کر خوشی ہوگی، یہ نہیں کہ نیا مضمون آپ کے سامنے آ رہا ہے. مضمون آپ کا سنا ہوا ہے، میں مضمون کو سنا ہوا مضمون کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. اللہ نے انبیاء کے سینوں میں جو سرمایہ، جو خزانہ محفوظ ودیعت کیا تھا، وہ وہی بعینی خزانہ آپ کے سینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھا ہے. اس کی آپ کو قدر کرنی پڑے گی، اکیلے میں بھی، مجمع میں بھی، عوام میں بھی، تنہائیوں میں بھی، سفر میں بھی، ہر جگہ آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اللہ نے ہمیں وہ مقام عطا کیا جو انبیاء کو عطا کیا ہے، وہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے عطا کی ہے جو ذمہ داری انبیاء کے سپرد اللہ نے کیا ہے. لہذا آپ تعلیم کتاب بھی کریں گے، آپ تعلیم حکمت بھی کریں گے، آپ تلاوت کتاب بھی کریں گے، آپ تزکیہ نفس بھی کریں گے. یہ ساری چاروں کے چاروں ذمہ داریاں وارث ہونے کی حیثیت سے آپ کے ذمہ ہے. آپ اس کام کو انجام دیں گے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا ھذا العلم. میرے عزیزو اور میرے دوستو، نونہال نوجوان ساتھی ہو، آپ کا جوان خون ہے، آپ کے اندر جوانی ہے. حالات کو دیکھیے گا، ہمارے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی، ہمارے سرمایے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی، ہماری کتاب کو مخدوش کرنے کی کوشش کی جا رہی، ہمارے پیغمبر کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طرح طرح کے الزامات ہم پہ عائد کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی کوششیں جاری ہیں، طرح طرح کے منصوبے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، طرح طرح کے پروگرام مسلمانوں کے خلاف کرے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں ہماری ذمہ داریاں دو چند بڑھ جاتی ہیں، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ایسے موقع پر لوگوں کے عقائد کو درست رکھنا ہمارے ذمہ ہے، لوگوں کے خیالات کو درست رکھنا ہمارے ذمہ ہے، لوگوں کے نظریات کو درست رکھنا ہمارے ذمہ ہے. اسلام اور مسلمانوں سے متعلق، قرآن اور حدیث سے متعلق، انبیاء علیہ السلام سے متعلق، ہمارے اکابر سے متعلق، صحابہ کرام سے متعلق اور تابعین سے متعلق، تابعین کے متعلق، ائمہ اربعہ کے متعلق طرح طرح کے الزامات اس زمانے میں عائد کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی مباحث چھیڑے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر نہایت چوکنا ہو کر، دلچسپی لے کر، دن اور رات لگ کر ہمیں ان تمام الزامات کا دندان شکن جواب دینے کی تیاری ہمیں کرنی پڑے گی. یہ ہمارے ذمہ ہے. جو کام کسی زمانے میں انبیاء کے ذمہ تھا، اللہ نے آپ کی خوش خدمتی ہے، اللہ نے آپ کے حوالے کر رکھا ہے. جو کام انبیاء کرتے رہے وہ اس زمانے کے علماء کریں گے، اشاعت العلوم کے فضلاء کریں گے. یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کے ذریعے سے غلط عقائد جو پھیلائے جا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو، غلط نظریات پھیلائے جا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو، نبی کی دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو، کتاب اللہ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو، اسلامی شریعت پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو. ان تمام چیزوں کے خاتمے کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنائے گا؟ کس کو بنایا؟ آپ کو بنائے گا اور آپ کو بنایا ہے. یہ خوشی و مسرت کا مقام ہے. جو مشن انبیاء کر رہا وہی مشن ہمارا بھی رہے گا. جو کام انبیاء سے لیا جاتا رہا وہ کام ہم سے لیا جائے گا. یہ معمولی نہیں، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہم دین پر مضبوط قائم رہ کر کسی بھی قسم کی کمزوری کو مظاہرہ کیے بغیر
सलाबत तवानाई का मुजाहरा करने के साथ, कुव्वत और ताकत का मुजाहरा करके, तमाम चीजों को कुर्बान करके, सेहत की परवाह किए बगैर, घर की परवाह किए बगैर, दुनिया की परवाह किए बगैर, मुस्तकबिल की परवाह किए बगैर हम अपने तमाम कुव्वत और ताकत तवानाई को अंबिया अलैहिस्सलाम के मिशन को जिंदा रखने की सिलसिले में दिलचस्पी लेकर हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने हमें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें अंबिया का वारिस करार दिया है। अंबिया की मतरूका चीजों को आप अपनाएंगे, उनकी छोटे हुए कामों को आप आगे बढ़ाएंगे। लिहाजा ये तसलसल क़यामत तक जारी रहेगा। लिहाजा इस्लाम का बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं, इस्लाम का बिगड़ेगा नहीं, किताबुल्लाह का नहीं बिगड़ेगा। दुनिया ने किताबुल्लाह को बिगाड़ने की कोशिश की, नहीं बिगड़ा। अल्लाह की किताब बिगड़ी नहीं, अल्लाह के एक हर्फ नहीं बदला है। अल्लाह की किताब जूं के तू रही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दामन को दागदार करके दुनिया जलील हुई है, दुनिया सुरखरुई नहीं हुई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत रिसालत की गवाही देने वाले गैर मुस्लिम अफराद दुनिया में मौजूद हैं। कुरान करीम को लोहा लाख किताब मानने वाली कौम दुनिया के अंदर मुस्लिम कौम नहीं, गैर मुस्लिम कौम, मुस्लिम दुश्मन कौम, इस्लाम दुश्मन कौम आपके पैगंबर को भी खराज अकीदत पेश करता है। आप जितनी भी कौमें हैं, यहूदी हो या ईसाई हो, कोई भी मुहक्किक हो, किसी भी किस्म का मुअर्रिख हो, आपकी किताब को लोहा माना है और बबांगे दोहली ऐलान किया है। अगर दुनिया में कोई किताब सही हो सकती है, कोई किताब सच्ची हो सकती है, जिसका एक एक हर्फ सही हो सकता है, वो सिर्फ कुरान करीम है। कुरान करीम के अलावा कोई किताब दुनिया में सच्ची सही चीजों पर मुश्तमिल नहीं है। ये हमारा और आपका एतराफ नहीं, बल्कि हमारे और आपके दुश्मनों का एतराफ है, रसूलुल्लाह के दुश्मनों का एतराफ है, इस्लाम के दुश्मनों का एतराफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदाग हैं, दागदार नहीं है। दुनिया उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, मुंह की खाएगी। दुनिया किताबुल्लाह की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, मुंह की खाएगी। लिहाजा ऐसी सूरत में जबकि तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के अकाइद को बिगाड़ने की जमाने में कोशिशें की जा रही हैं, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में ताल्लुकात पैदा करके हिंदू मुसलमान लड़कियों को खराब करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके पर आपको निहायत चौकन्ना होकर, दिलचस्पी लेकर, यह नहीं है कि हम दारुल इशाअतुल उलूम के फारिग हो गए, हम किसी चीज की जरूरत हमें नहीं है, हम फारिग हो चुके हैं, अब मजीद हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं। इस तरह आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि यह कि आप बहुत तंदही के साथ, दिलचस्पी के साथ इन मसाइल को सामने रखकर, इन उमूर को सामने रखकर हल करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आमतौर से मदरसों के तलबा से एक शिकायत मौसूल होती रहती है, वो मैं आपके सामने भी वो शिकायत रख दूं। कोई बात हमारी नामुकम्मल रही, भाई बात तो पूरी हो रही है, कोई दरमियान में कोई परेशानी तो आपको नहीं हो रही है ना? पहली गुफ्तगू आपके सामने हो रही है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आमतौर से मदरसों में ये बेचैनी पाई जाती, मुस्तकबिल हमारा क्या होगा, मुस्तकबिल हमारा क्या होगा। 8,000, 10,000, 12,000 में काम कैसे चलेगा, घर वाली हमें सलाम कैसे करेगी, हमारे सलाम का जवाब कैसे देगी। आम तौर से मदरसे के फुजला में ये बेचैनी, कमज़ोरी पाई जाती है। एहसास कमतरी का शिकार आम तौर से नज़र आते हैं। एहसास कमतरी का शिकार, एहसास कमतरी ज़ौफ़ अक़ीदा, ज़ौफ़ ईमान की दलील है कि इशाअतुल उलूम के फुज़ला या मदारिस अरबिया के फुज़ला के अंदर एहसास कमतरी का क्या मतलब है। एहसास कमतरी समझ रहे हैं, हम कोई, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई मांग नहीं, हमसे कोई शादी के लिए आसानी से तैयार भी नहीं हो रही है जी, और मुस्तकबल
ہمارا کیسے گزرے گا؟ مولوی سے ہمیں باندھ دیا گیا، مولوی کے پلے تو 10,000 12,000 10,000 12,000 15,000 مولوی کے پلے ہے، اس لیے کس طریقے سے مستقبل ہمارا تابناک ہوگا؟ ہمارے گھر میں بھی فریج آنا چاہیے، ہمارے گھر میں بھی طرح طرح کی جو اس وقت آیوش کا سامان ہے وہ ہمارے گھر بھی ہونا چاہیے، ایئر کنڈیشن بھی ہونا چاہیے ہمارے گھر کے سامنے۔ بہرحال کسی بھی قسم کا چاہے سیکنڈ ہینڈ ہی صحیح گاڑی کھڑی ملنی چاہیے، تبھی تو کام چل سکتا ہے۔ اس طرح کی بے چینی عام طور سے مدرسوں کے طلباء کے اندر پائی جاتی ہے، جو ضعف ایمان ضعف عقیدہ کی علامت ہے۔ اگر اشاعت العلوم کے فضلاء کے اندر بھی یہی مسئلہ پیش نظر ہے، ان کو بھی یہی احساس جب پریشان کر رہا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا، 10-12 ہزار میں کیا چلے گا، یہ عام طور سے آپ کے دل میں بات آتی ہے اور بشری تقاضا ہے، آتی ہی ہے۔ اور کچھ شیاطین بھی وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، کچھ ساتھیوں کی شکل میں جو شیاطین ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ آپ اس سے متاثر بالکل نہیں ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک فرد یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ چاہیں گے تو ہزاروں کام لے سکتے ہیں۔ نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا وہ کیا نام ان کا، رضوان صاحب، یہاں سبق آخری سبق میں پڑھ رکھا ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اعمال بنی آدم وقولہ یوزن ہے، پڑھا رکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک زندہ مثال اللہ نے آپ کے سامنے۔ حضرت مولانا کو خوش کرنے کی نیت سے نہیں کر رہا، کہہ رہا ہوں، ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ کیا ہے قوت و طاقت اس کے اندر، لیکن اللہ نے جذبے کی قدر کرتے ہوئے، نیک جذبے کی قدر کرتے ہوئے اللہ نے لوگوں کو متوجہ کر دیا اس شخص کی طرف، کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود اتنا طاقتور کام انجام دے رہا ہے۔ جذبہ ہی تو ہے، اس کا عقیدہ ہی تو ہے، اور ایک خواہش ہے، شوق ہے، ایک لگن ہے، ایک دلچسپی ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت ہونی چاہیے، دین زیادہ سے زیادہ پھیلنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہر جگہ جلد سے جلد زیادہ جگہ پھیل جائے۔ دن رات جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا خاندان لگا ہوا ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو مجھے بتائیے کس چیز کی وجہ سے نوازا ہے؟ اللہ نے کتنا کام لے رہا ہے، کتنا کام آئندہ لے گا، خاندان والوں سے کتنا کام لے گا، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے، مولانا کو صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز کرے، تاکہ ایک اشاعت العلوم نہیں ہے، مختلف علاقوں میں مختلف اشاعت العلوم کے قیام کا سبب اللہ تعالیٰ مولانا کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کو اس طرح ان کے ذریعے سے عام کرے۔ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بہت صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ میاں حضرت کی عمر میں طوالت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی قوت و طاقت کے اندر توانائی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ کمزوری دور فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور فرمائے۔ سب حضرات آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو وباؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، غربت و فقر و فاقہ سے، تنگیوں سے، تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ تمام ہی دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، آپ حضرات کو دیکھ کر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہندوستان سے یا دنیا سے اسلام کو آسانی سے آپ کے موجود رہتے ہوئے مٹا دیا جائے گا؟ آپ عہد کریں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، اپنے آپ کو برباد کر لیں گے،
ہم اپنے مستقبل کو تباہ کر لیں گے، لیکن ہم دنیا سے دین کو مٹتے ہوئے، مسلمانوں کو مٹتے ہوئے دیکھ نہیں پائیں گے۔ لہذا آپ یہ فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہندوستان نہیں دنیا بھر میں آپ کے دین کا بگڑنے کا کام کچھ نہیں ہے، کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی بگاڑنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز و دوستو، جو کام انبیاء کر رہا ہے وہ آپ کا رہے گا۔ لہذا آپ دنیا میں دلچسپی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، احساس کمتری کا شکار ہوئے بغیر، لوگوں کے تبصرے سے متاثر ہوئے بغیر، شیاطین کے وساوس سے متاثر ہوئے بغیر، آپ اللہ کی مدد لے کر اللہ کے کام کو پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری دلچسپی اور خوشی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت کو نوازا ہے آپ تمام حضرات کو بھی نوازے گا۔ اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرے قریب آئے، میں اس کے طرف دوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا آپ یہ دور حدیث سے فراغت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھ کر العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء کے چاروں مشن ہیں، اسی مشن کو آپ اپنائیں اور شریعت کی حفاظت کا ذریعہ بنے، رسول اللہ کی تعلیمات کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اس کو اشاعت اور اس کی تبلیغ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے، اور آپ کی جدوجہد کو قبول بھی فرمائے، اور آپ کے بڑوں کی دعاؤں کو قبولیت عطا کرتے ہوئے آپ کے اعمال کو، آپ کے جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کی مدد بھی فرمائے قدم قدم پر۔ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کے لیے آپ کو قبول فرمائے، اور کسی بھی قسم کی شیطانی وساوس میں پڑنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے۔ اور وہ آخری حدیث سامنے ہے، زندگی آپ کی گزرے گی، اعمال بھی طاقتور ہوں گے، اعمال کا وزن بھی تولا جائے گا، اور اقوال کو بھی تولا جائے گا، مختلف قسم کی تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی۔ اور امام بخاری پوری کتاب کون تھا وہ؟ بھئی امام بخاری کون تھے؟ ایک عجمی تھے، عربی النسل نہیں تھے، فارسی زبان بولتے تھے، ایسا کارنامہ انجام دیا، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو اس طرح محفوظ کیا، اس طرح اپنی کتاب کے اندر جمع کیا، پوری دنیا سے حضرت امام بخاری کو داد ملی، یہ لقب ملا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، صحیح سند کے ساتھ، معتبر طریقے پر، مضبوط دلائل کے ساتھ، اعلیٰ درجے کے رجال، متصل الاتصال السند کے ساتھ، کسی قسم کا انقطاع نہیں، کسی قسم کا تقاطع نہیں، اتصال کے ساتھ نبی کے زمانے سے لے کر اب تک ان روایتوں کو ایک فارسی اور عجمی شخص نے، عجم کا رہنے والا، بخارا کا رہنے والا، عرب نے اس کا لوہا مانا ہے، عربوں نے اعتراف کیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ لہذا ایک عجمی آدمی، عربی زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کبھی کبھی بخاری کی شرح لکھتے ہوئے فارسی لفظ لکھ جاتے ہیں، اتنے زیادہ فارسی ان کی ذہن و دماغ پر حاوی تھی، عربی نہیں جانتے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے دل کے جذبے کو سامنے رکھ کر، ان کی نیک نیتی کو سامنے رکھ کر، ان کے سالم مقاصد کو سامنے رکھ کر، ان کی جدوجہد کو سامنے رکھ کر، ان کے شب و روز کی دلچسپیوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے انہیں اتنی مقبولیت عطا کی۔ آپ کی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب، سب سے صحیح کتاب، آپ کی محفوظ کردہ، مرتب کردہ کتاب کو یہ لقب ملا ہے۔ لہذا اگر آدمی کے اندر جذبہ ہوگا، جیسے بہت سے لوگوں کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، کتنا بڑا میدان ہے، آپ دیکھیے کتنے علاقے ہیں، کتنے مکاتب چل رہے ہیں، کتنے مدارس چل رہے ہیں، اور کتنے تحفیظ القرآن کی جدوجہد سلسلہ چل رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ایک شخص کے ذریعے سے۔ اللہ چاہیں گے تو آپ کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح چمنوں کو
چمک عطا فرمائیں گے. لہذا میرے عزیز طلبہ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے انبیاء کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور آپ کو معاش کی فکر کا مطلب یہ ہے آپ کا عقیدہ کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے. عام طور سے مدارس عربیہ کے طلبہ پریشان رہتے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے لڑکوں، اساتذہ کو اور پروفیسر حضرات کو دیکھا ہے، 1 لاکھ ان کی تنخواہ، ہوم لون کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، کار لون کے بغیر نیند نہیں آتی. کار لون ان کے لیے ضروری ہے، ہوم لون ضروری ہے. سکون و اطمینان غارت ہے، کسی بھی قسم کی خوشی اور مسرت کا سامان نہیں ہے. روزانہ ایک پروفیسر دوسرے پروفیسر کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے تو آڈیو ہے، آڈیو کو کیا کہتے ہیں، آڈی فرانس کی بی ایم ڈبلیو ہے، اور ہمارے گھر کے سامنے انووا ہے. میری گھر والی سے بی ایم ڈبلیو کی گھر والی آ کر کہتی ہے تمہارے پاس تو انووا ہے، ہمارے پاس تو بی ایم ڈبلیو ہے. ہمارے میاں تو اگلی مرتبہ مرسیڈیز لانے والے ہیں. نتیجتاً نہ عورتوں کو سکون ہے نہ مردوں کو سکون ہے. سکون و اطمینان کی دولت سے سب عاری اور خالی ہیں. اور آپ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ متعین کریں گے اگر اللہ سے ڈر کر نیک عمل کرتے رہو گے. من یتقی ویصبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے صدر من یتقی وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا کے موقع پر لولا الرَّآ برہان ربی ہے. بھائی ہے یا نہیں ہے؟ من یتقی، جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچے گا، جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے پرہیز کرے گا. ظاہر ہے کہ زلیخا معمولی خاتون نہیں تھی، اس علاقے کی پٹاخہ تھی. حضرت یوسف علیہ السلام بے نظیر حسین و جمی حسن و جمال کے مالک تھے، تو زلیخا بھی کسی سے کم نہیں تھی. اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جال میں پھنسنے سے اپنے آپ کو روکا. من یتقی ویصبر، جیل میں ڈال دیا تھا، جیل کی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے صبر و تحمل کے ساتھ قبول کیا. من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ایسے نیک لوگوں کے اجر ثواب کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. ایک آیت آپ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، اس کے باوجود آپ کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ 10,000 12,000 10,000 12,000 15,000 سے زیادہ نہیں ہے. اعلیٰ درجے کی بیوی نہیں ملے گی، بیوی سلام بھی نہیں کرے گی، ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے گی. اگر ہمارے حالات اتنے پتلے ہوں گے تو آخر ہماری کیا حیثیت بنے گی؟ اس قسم کی فکر کا کیا مطلب ہے؟ مولانا کو پریشانی ہو رہی ہے. اللہ جب نوازنے پر آئیں گے تو نوازیں گے، دلوں کو وہ دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے بھائی؟ انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ پگڑی کو بالکل نہیں دیکھیں گے، بالکل غلط فہمی میں نہ رہیے گا آپ. یہ سفید چاہے کالی پگڑی پہن لیا، پگڑی کو نہیں دیکھیں گے. لمبے کرتے ہوں، اللہ میاں اس کو نہیں دیں گے. لمبی داڑھیوں کو بھی نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی ٹیسٹنگ راڈ دل پر لگے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کو جانچیں گے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھیں گے کہ دل کے اندر کتنی طاقت ہے، نیت کے اندر کتنی طاقت ہے، اس کے ارادے کتنے مستحکم ہیں، کتنی مضبوطی اس کے ارادے کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے مقاصد کتنے اعلیٰ
ظاہر ہے کہ یہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. اس پگڑی کو سامنے رکھ کر, داڑھی کو سامنے رکھ کر, لمبے کرتے کو, صدری کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کی نظر انتخاب کس پر پڑتی ہے؟ دل پر پڑتی ہے, دل کی کیفیتوں پر پڑتی ہے. لہذا آپ کو پریشان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے معاش کے سلسلے میں آپ کی پریشانی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر بھروسہ رکھیے, اللہ پر اعتماد کیجئے, نیک نیتی سے کام لیجئے اور اپنے اعمال کو طاقتور بنائیے, وزندار بنائیے. جامع اعمال میں وزنی آپ کے اعمال ہوں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی, اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ مشکل کشا بھی, قاضی الحاجات بھی, یہ سب کے سب اللہ کو بنائیے. اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کرے گا, ہر طرح کی نعمتیں آپ کو عطا کرے گا. آپ کی نیتوں کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. لہذا آپ جا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں پر آپ کے اوپر اعتماد ہے, آپ کے اساتذہ کو آپ کے اوپر اعتماد ہے. اعتماد کے طور پر ہی آپ کے سر پر یہ پگڑی بندھوا رکھی ہے. لہذا آپ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کو بھی پورا فرمائیں گے, ان کے حسن ظن کو بھی پورا فرمائے آپ کے تئیں. آپ سے جو توقع انہوں نے وابستہ کر رکھی ہے, دو دعائیں آپ کے سلسلے میں کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کی, آپ کے بڑوں کی دعا آپ کے حق میں قبول فرمائے اور حضرت مولانا کی توجہ آپ کی طرف زیادہ سے زیادہ بہتر رہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو دین پر عمل کرنے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نا تجربہ کار تقریر کا اثر سامنے آیا حضرت کی, جو اصول و ضوابط ہیں تقریر کے وہ سامنے ہوئے. الحمدللہ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب نے مجھے اور آپ کو سب اور ہم سب کو قرآن کی روشنی میں جو بیان کیا کہ جس نے ہمارے قلوب کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے, کوئی بھوکا نہیں رہے گا. حضرت نے فرمایا نا کوئی بھوکا نہیں رہے گا, کوئی ننگا نہیں رہے گا. لیکن بات وہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تقوی اختیار کرنا میرے بچوں, یہ تو میرے لیے بھی ضروری ہے, آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور سب کے لیے یہ قرآن کا مطالبہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ تمہیں روزی دے گا. اللہ وہ رزاق, وہ رازق ہے, خالق ہے, مالک ہے. ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنا. آپ حضرات یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں, میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ہر بچے کو خادم قرآن بنائے, خادم حدیث بنائے اور اللہ میری اور آپ کی سب کی حب دنیا سے حفاظت فرمائے. حب الدنیا رأس کل قطیعہ, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. اللہ ضرورت کو پورا کرے, وہ قاضی الحاجات ہیں, وہ قاضی الحاجات ہیں. وہ آپ کی ضرورت, ہماری ضرورت اور وہ پوری انسانیت کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. نمازوں کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام, غریبوں کے ساتھ ہمدردی, بیواؤں کے ساتھ ہمدردی, یتیموں کے ساتھ محبت, یہ ساری چیزیں وہ صفات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم کو بڑے وثوق کے ساتھ ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا وقت آیا, انہوں نے خواہش ظاہر کی تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول, تو حضور نے فرمایا کہ علی وہ زرہ تم کو دیا تھا وہ, ہاں وہ ہے, تو اچھا بیچ دو اس کو. لو نبی کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے. ہم مولویوں کو سب سمجھنے کی باتیں یہ ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں, کوئی بھوکا نہیں رہا. تو آپ جائیں گے
حضرت نے بڑی وقی باتیں بیان کی. آپ بڑے تجربہ کار آدمی ہیں اور ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے معینات استاذ بھی ہیں اور ماشاءاللہ مقرر بھی ہیں، لیکن وہ نہ کہتے گئے کہ میں ما انا بقارن. انہوں نے اسی کو بتایا، ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ ماشاءاللہ شمائل ترمذی کے بڑے کامیاب مدرس ہیں. ہمارے مولانا حنیف صاحب اور وغیرہ بھی وہاں ان کے پاس پڑھ کر آئے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ مولانا خالق صاحب آ رہے ہیں؟ تو کہا اچھا وہ آ رہے ہیں؟ میں کہا آ رہے ہیں. تو وہ آ گئے اور اب تو انشاءاللہ ان کو ہر سال